ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. اب فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جی تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا برنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے، نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات، وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے. یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے. ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے، آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے، کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز، وہ کوئی نہیں پہنچا، کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں، سینکڑوں بیڑے اب جا کے ڈھونڈے، یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چھڑے.